اس حوالے سے بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے انحراف بھی کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافی حوالوں سے، مثال کے طور پہ ون آف دا ایشو ان آر سوسائٹی از رسپانسبلٹی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ان میرڈ پرسن، اس کی لائف میں کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں ہے جس میں وہ اپنی کام کو یا اپنی کمائی کو یا آگے بڑھنے کو سیریسلی لے، تو اس کے اندر ایک ایسا فیکٹر آ جاتا ہے جس کی رسپانسبلٹی اسے دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک گھر کا امپورٹنٹ فگر ایکٹ کرتا ہے. اصل میں یہ جو میری پوسٹ تھی نا، یہ ایک پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا کہ جو آپ نے سوال کیا نا اس یہ سارا کچھ کورڈ ہے. اچھا. however میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو لڑکا ارسپانسبل ہو وہ بھی، جو لڑکا نشے کا عادی ہو جائے وہ بھی، جو گینگسٹر بن جائے وہ بھی، گھر میں ہتھیار لے کے آئے وہ بھی، غلط قسم کی بدفعلیوں میں لگ جائے وہ بھی، ان سب کا علاج پاکستانی ماں باپ نے نکالا ہوا ہے کہ اس کی شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ؟ آپ صرف لڑکے کے پرسپیکٹو سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ لڑکی کے پرسپیکٹو سے کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ ارسپانسبل لوگوں کو رسپانسبل کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے؟ وہ نشے کے عادی لوگوں کی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی سائیکالوجسٹ ہے. وہ آپ نے یہ کہاں سے تصور آیا کہ 18 19 20 سال کی بچیاں مجرمین کی ٹریننگ کرنے کے لیے ہم نے پیدا کی ہوتی؟ نہیں، دیٹس اے ویری سیریس تھنگ. دیٹ از اے سیریس تھنگ، ایز سیریس از گیٹ. پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اس بات کو نارملائز کر چکے ہیں ہمارے پاکستانی، کہ بچہ اگر غلط کام کرتے پایا گیا بس ٹھیک ہے، کوئی اور کسی اور کی بچی کو قربان کر دے گی. اس طرح وہ نہیں، وہ انڈیا میں ستی کی رسم ہوتی تھی. مجھے وہ والی فیلنگ آتی ہے جملہ سن کے کہ بندہ گیا تو چلو لڑکی کو بھی ساتھ ہی بھیج دو. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکے کی شادی کی گئی تو جو بھی ایکٹیویٹیز میں لڑکا انوالو تھا جس سے اس کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا. اپنا رسپانسبل تھا، جس کی اتنا فکر نہیں تھی، وہ ٹھیک ہو گیا. کیا یہ ثبوت آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جو پاکستانی قوم کے حالات ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرمین ٹھیک نہیں، انہوں نے اور مجرمین پیدا کیے جو پارلیمنٹ ہاؤس نے بھر دیے ہم نے پچھلے 70 سال میں، جو کسٹم نے بھر دیے، پولیس نے بھر دیے. ہر ادارے میں ہمارے 2 نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ٹھیک نہیں ہو سکا تھا، وہ بیچاری بچی نے تھوڑی ٹھیک کرنا تھا. تو اپنی طرف سے جو اسٹینڈرڈ لے کے آئی ہوئی تھی وہ بھی بیچاری کے گئی، کیونکہ پھر وہ چھوڑ کے تھپڑ کھاتی بیٹھ کے. ایسے نشے کے عادی اپنی بیویوں پہ رحم نہیں کرتے کہ وہ میری شادی ہو گئی اچانک اس پہ وہی آتی ہے کہ ہاں آج میں مومن. ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں، بالکل ایسے تو نہیں ہوتا. لڑکی کے حالات چیزیں چیک کرتے ہیں، لڑکے کا کریکٹر کیوں نہیں چیک کیا رہتا ہمارے ملک میں؟ لڑکی کی شکل صحیح ہونی چاہیے، لڑکی کا جہیز ٹھیک ہونا چاہیے، لڑکی کی عمر ٹھیک ہونی چاہیے، کمر پتلی ہونی چاہیے، بندہ بھی بغیر نشے کے ہونے چاہیے، بندے کے بھی بدفعلیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ کریکٹر کے جو ایشو ہے نا، یہ آدمی کے زیادہ چیک کرنے چاہیے. جو حالات ہے نا معاشرے کے، وہ لڑکا پچھلے 100 سال میں نا جتنی آپشن ٹو گو کرپٹ ایک لڑکے کو ملی ہے، لڑکی بیچاری کو کہاں ملتی تھی؟ یہ تو آپ کہیں جا کے اس جنریشن میں ہوا ہے کہ اوکے یو نو وٹ دے ہیو دا سملر کائنڈ آف ایکسپوجر. ایگزیکٹلی، دس از ویئر آئی واز کمنگ. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے کے حساب سے بیک گراؤنڈ چیکس جو ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ کے ہوتے ہیں. کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ لڑکے کا کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے؟ کماتا کتنا ہے؟ اور کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے لڑکے کا؟ آپ نے محاورے سنے، لڑکی کی ماں کو دیکھا کرو تب پتا چلے گا لڑکی کیسی. یہ لڑکے کے باپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہم؟ صاف سمجھ آ جائے گی کہ لڑکے کی اوقات کیا ہے. یہ اچانک یہ کیا ہے؟ سب سے کمزور ہستی جو ہے نا پاکستانی قوم کی، وہ اس کی بچی ہے، اس کو سب سے زیادہ لوڈ ڈالا گیا. اس بات پہ روشنی ڈالیں. یہ جو نارم بن گیا ہے کہ لوگ، یہ جو میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو نارم بن گیا ہے یہ کیسے بن گیا؟ یہ ہاؤ ڈیڈ دس اسٹینڈرڈس، سوچ کی جو معیار ہے نا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اینڈ میں یہی پاکستان بنتا ہے. سب سے اینڈ میں پھر پاکستان بنتا ہے. جو پاکستان کے کرنٹ حالات ہے نا سوچ کے، وہ یہی ہے. جو آیا اس کے پیچھے کھولو. گورے تھے ان کی غلامی کی، شکر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. محمد الجناح کا وہ نکالوں اگلے 1000 سال کی غلامی پھر سب تو جائے گی ہمارے اوپر. بڑی سخت بات کر دی آپ نے. آئی ہوپ کہ ہمارے سننے والوں میں سے اور دیکھنے والوں میں سے ہم کوئی ایسے نیشنلسٹ اور پیٹریوٹ نہ ہو جو پاکستان کو لے کے اس کو. میں نے پاکستان کے خلاف نہیں، پاکستانیوں کی سوچ کے خلاف بات کی ہے. ہمیں تو اللہ درجات بلند کرے جناح صاحب کے، ورنہ ابھی ہم بھجن ہی گا رہے ہوتے ساتھ ساتھ بات کرتے کرتے. مگر اسٹینڈرڈ پھر بھی ہمارے وہی ہونے تھے بھجن کے ساتھ ساتھ. ہم نے وہی 2 نمبریاں کر رہی ہوتی. آپ کے سمجھ رہے ہیں ہم نے خود بنائے اسٹینڈرڈ سر. تو یہ جو نارم ہے یہ ہمارے پچھلی جنریشنز میں بہت اسٹرانگ پایا جاتا ہے. اور کیا نارم؟ یہی کہ شادی کر دو، جو کہ بہت غلط نارم ہے، جس کے حوالے سے یہ پاکستان کے قومی کھیل ہے. لڑکا برائی کرے کسی اور لڑکی کے ذمہ کھوٹا باندھ دو اس کا، بس وہ جیلر ہے. وہی بتائیں، پاکستان کی لڑکی کو نفسیات کی تعلیم ملتی ہے، نشے کے عادیوں کو صاف کرنے، گندی روحوں کو صاف کرنے کی تعلیم ملتی ہے. یہ کتنا بڑا گیمبل رسک کون کھیلتا ہے کسی کی بچی کے ساتھ؟ مجھے سمجھائیں. آپ کو میں دور نہ جائیں، ایمپتھائز کرتے ہیں دوسرے سے. آپ کو میں ایک رشتہ لے کے آتا ہوں آپ کی چھوٹی بہن کا، ٹھیک، اور میں کہتا ہوں سر ڈرگ ایڈکٹ ہے، 2-4 چوریاں کی ہوئی، اس نے بندوق رکھتا ہے بغیر لائسنس کے. تو آپ یہ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ آپ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ بس نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. وائی وڈ یو تھنک آئی ول سے دیٹ؟ آئی ایم تھنک میکنگ یو تھنک ہیئر. جہیز کی ڈیمانڈ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا نشہ آور بھائی جو ہے نا اس کو گھر میں صوفہ اور فریج اور باہر جو ہے نا وہ اس وقت سویک چاہیے باہر. کین یو بلیو دا آڈیسٹی آف اینڈ دا گٹس آف دیز پیپل؟ یس، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، بٹ گاڈ فوربیڈ کہ ایسی سچویشن میں ہم کبھی پھنسیں، لیکن کافی سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں. اب اس سوچ کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بچیاں اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیاں عطا کریں. ایک بیٹی
पूरे घर की सोच बदल देती है। बड़े बड़े थग्स के यहाँ जब बेटी पैदा हुई ना, बीवी नहीं, बेटी कह रहा हूँ, और समझिएगा, तो उनको भी पता चलता है कि यार दुनिया में एम्पैथी क्या होती है। बच्ची के पैदा होते ही ना इंसान का एक अलग से शऊर पैदा होता है कि दुनिया में यार सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं हो सकती, उसके अंदर एक खास एम्पैथी पैदा करते हैं अल्लाह ताला। तो क्या ये इंडिकेशन नहीं देता कि शादी कर दी जाए मुजरिमीन की? शादी कर दी जाए बीवी से नहीं, मैंने आपसे कहा ना, बीवी से नहीं होती, बेटी से होती है। बेटी अल्लाह दे उनको, लेकिन वो आप बड़े सब मफरूजा आपके अंदर कहीं किसी ने घोल के पिलाया कि बस मुजरिम की पहले शादी करें तब साहिल मियां की बात सही दुरुस्त है। नहीं साहिल, सॉरी, माय पॉइंट इज टू ब्रिंग द ऑल द पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स। हाँ, एक पर्सपेक्टिव है ना, और भी एक ये कि आप शरीफ आदमियों की उनकी बेटियों के साथ रिश्ते करवाएं, जो बदमाश होंगे खुद ही साइड पे हो जाएंगे, उनको सजा होगी कि बेटा चल, तुझे गलतकारी का ही शौक था तो तुझे कोई शरीफ लड़की नहीं मिलने वाली है, किसी की बेटी नहीं कुर्बान करूंगा तेरी उसके ऊपर सिर्फ इसलिए कि तू मोहल्ले का गैंगस्टर है। दैट्स करेक्ट साहिल। लेकिन जी जी लड़का और a group of guys, जी जी, अब मैं सुन रहा हूँ। they rape a girl and one of the guys has to marry the girl, but the girl has to marry one of the guys. What is the logic behind this? What do you think about it? What kind of a rule is this? There is no rule like this. एक प्रैक्टिस में किसी ने मजबूरन एक्सेप्शनल केस होगा कि इंतहाई कोई नाअहल किस्म का बेवकूफ़ आदमी होगा, इसकी बेटी के साथ ऐसा वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे, और उसने कहा इस रेपिस्ट के साथ अपनी बेटी को ही, पंचायत ये फैसले करती है, ज़ाहिर है बाप तो ये फैसला कभी नहीं करेगा। पंचायतों के ही मारे हुए हैं हम सुप्रीम कोर्टों के मारे में, तो पंचायत ही क्या बेचारी की एक्यूमेंट होगी। ये वो पंचायतें जिन्होंने बच्ची के रेप के ऊपर कहा था कि उसके भाई की उसकी बहन भी रेप करो आप, ये पाकिस्तान ही का वाक़या ना। तो इस तरह तो नहीं, लेकिन जब फलसफा टूटता है ना तो फिर हर किस्म की बीमारी खुल जाती है। तो जब अल्लाह का कानून ही तोड़ दिया हमने, एक रेपिस्ट को तो कत्ल की सजा है, उसको शादी की जजा क्यों मिल रही है, और वो भी उस लड़की के साथ जिस लड़की का खुद सोचे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्या होगा कि उसी रेपिस्ट से उसकी शादी हो गई। हाँ, एक आदमी तो कभी सोच नहीं सकता ना, साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, रेप का ट्रॉमा एक आदमी के ज़हन में आ ही नहीं सकता। इवन इफ ही इज रेप्ड बाय मैन, he still can't comprehend because of the fragility of the woman. He cannot go to that level of empathy कि जब एक खातून खुदा ना खास्ता रेप हो जाए और आप उसी जानवर और जल्लाद के साथ उसको बांधने के, हाँ जी इसके साथ आप नस्ल बढ़ाओ अपनी, सोचो ना सही ना। दिस इज मतलब इससे गंदी और घिनौनी सजा नहीं हो सकती कि इस बंदे के साथ इस तरह का जुर्म साबित हुआ है और उसी बच्ची के साथ उसको आपको शादी भी कर दी। That's a very intense question. Thank you. Yeah, but I'm pretty sure कि it's not a norm in Pakistan or anywhere in the world. Innate psychology के खिलाफ है बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अमूमी तौर पे तो रेपिस्ट को कत्ल ही किया जाता है बगैर पंचायतों के भी, आगे कोई ना कोई मार देता है गैरत के नाम पे। बराबर एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा साहिल कि औरत ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च हैज मोर मैच्योरिटी इन अ यंगर एज देन मेन। मेंटल मैच्योरिटी ठीक है, तो जो कि एक बीवी के अलावा एक माँ का किरदार भी अदा करती है, एक बेटी का किरदार भी अदा करती है। बेटी की एग्जांपल आपने दे दी है, माँ की एग्जांपल भी इसी तरह है कि वो अपने बच्चों को सबसे फर्स्ट ट्रेनर, सबसे फर्स्ट टीचर वही होती है। तो क्या बीवी के किरदार में आके वो ये चीज़ नहीं कर सकती? हाँ ना, एक दिन के बच्चा पालने के लिए तो तैयार होती है, नेचुरली तैयार कर दी जाती है। वो जो माँ अपने पेट पे रखती है ना बच्चे को, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हो रही है। वो अपने शोहर को पहली दफ़ा जब देखती है और वो पता होता है उसको या नहीं पता होता कि इसके कैरेक्टर के क्या क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, वो किस जगह पे कैसे स्कूल में ट्रेनिंग लेके अपने से 10 साल बड़े आदमी को कैरेक्टर डेवलपमेंट करके दे, और उस दौरान वो उसके बैड कैरेक्टर के फल भी खा रही हो, साथ साथ पिटाई भी उसकी रोज हो रही हो, उसको जलील भी रोज किया जा रहा हो। मैं आप बहुत इजी ले रहे हैं इल कैरेक्टर लोगों को। जब मैंने कहा ना उस पोस्ट में कि बच्चा जब गलत हरकतें शुरू करे, उसका मतलब हर किस्म की गलत हरकतों के ऊपर इलाज शादी। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी खयानत और इससे बड़ा फ्रॉड कोई है ही नहीं कि हमारा लड़का गली में गलत हरकतें करता पाया गया था तो इसलिए पाकिस्तान की सारी लड़कियां जो है ना उनमें से कोई ऑप्शन दी जाए इसको। ये इनाम मिल रहा है उसको, हेरोइन का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दे दी जाए, गैंग का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दी जाए, जर्सी हो गया तो उसको किसी की बेटी। ये किस किस्म के इनाम है, कौन सी ट्रॉफी है हमारी जो गलत कामों में मिलती है? वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, एक लड़की किसी भी लेवल पे अपने आप को मिस यूज करवाए या करे, वो क्यों किसी के शादी के काबिल नहीं रहती? फिर जब एक लड़की गलत काम करती है तो शादी के काबिल नहीं रहती, और लड़का गलत काम करता है तो शादी के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या फलसफा है? पूरा का पूरा मुल्क हाथ उठाता है कि लड़की गलतकारी में पकड़ी गई, आप शादी के काबिल नहीं, और लड़का पूरा का पूरा मुल्क तैयार होता है हाँ लड़के की शादी कर दो, बाहर जाके बदफेलियां करता है। शर्म आनी चाहिए यार। दिस इज अ वेरी सीरियस डायलेमा इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप साहिल। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपने हमारे इन सवालों को एड्रेस किया। हम दरअसल सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी ये क्वेश्चन जो सोसाइटी में हमारे दिमाग में डाले जाते हैं, ये हमारे और आपकी काम है कि जो पिछली नस्ल का जितना भी सोच का फुजला है ना वो अगली नस्ल में ट्रांसफर कर दिया जाए। बस ऐसे ही अपने बच्चों को कूल ना करें, गुड एंड राइट करें, ये चीजें कूल में आ जाती हैं सारी। ऐसे ही है बिल्कुल। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, और साइकोलॉजी में ये होता है इट इज़ वेरी इजी टू लर्न समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग या विद रिस्पेक्ट टू एज, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग। यस,
تو ہم لوگ اپنی اس جو جنریشن جو کہ مس گائیڈڈ ہے اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, جو پرانی جنریشنز ہیں, جو یہ چیزیں انفیوز کرتی جا رہی ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن میں, اس کو روکنے کے لیے ایسے کون سے اقدامات ہیں کہ ہم یہ سوچ کو بدلنے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کریں؟ کرٹیکل تھنکنگ کا جو کورس ہے نا, اس کو فلیش فلڈ کی طرح پے در پے وار کیے جائیں, اور بائی ایکشن اتنے گھروں کے اندر ایز اے فیملی یونٹ اس کی پریکٹس کی جائے, وہ اتنا اسٹینڈ لیا جائے. مطلب بچیوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا, لٹرلی میں بتا رہا ہوں, 18-20 سال کی بچیوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا, 18-20 سال کے لڑکوں کو بھی اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ بس بہت ہوگی. اتنا آسان نہیں ہوتا. اور میری یہ اپیل ہے پاکستان کے لڑکوں سے کہ جب ماں باپ کے خلاف اسٹینڈ لینا ہوتا تو کہتے ہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہوا ہے اسٹینڈ لینا, حالانکہ حق بات کا اسٹینڈ لینا ہوتا ہے, مگر جب لڑکی پسند آ رہتی ہے تو انہیں ماں باپ کے خلاف اسٹینڈ لے کے کورٹ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت اللہ رسول کو یاد رہتے ہیں. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ گندی سوچ کے خلاف اسٹینڈ لینا ہے